حدیث نمبر 367 حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے راستوں میں سے کوئی ایک راستے میں ہوئی. مدینے کے کوئی ایک راستے سے سرکار گزر رہے تھے اور میں ان کے پاس پہنچا اور میری ملاقات مجھے شرف ملا, میں سرکار سے وہاں پر ملاقات کیا. تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد, میں محمد ہوں, وانا احمد, اور میں احمد ہوں, وانا نبی الرحمہ, میں رحمت والا نبی, میں رحمت والا نبی ہوں, نبی الرحمہ, رحمت لے کر آنے والا نبی ہوں, ونبی التوبہ, اور میں توبہ والا نبی ہوں, وانا المقفی, جی, اور میں وہ ہوں جو دوسروں کے پیچھے چلا ہوں, المقفی, جو میں وہ ہوں جو دوسروں کے پیچھے چلا ہوں. اس کو شرح کروں گا ابھی. جی, نبی الرحمہ تو آپ بالکل واضح سمجھ لیے ہے کہ رحمت للعالمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کائنات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جتنی رحمت سرکار لائے اتنا کوئی اور نہیں لائے. اور نبی التوبہ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ والے نبی ہے. اب دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں کہ توبہ بگڑے ہوئے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جانا, اس کو توبہ کہتے ہیں, تو لوگوں کو سدھارنے والے بھی ہے. یا پھر توبہ اور کیا کہتے ہیں مغفرت کی جو بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے لوگ کی توبہ قبول کروائیں گے, شفاعت کریں گے, مغفرت کروائیں گے, راہ راست پر لائیں گے, اتنا کوئی اور نہیں لائیں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ والے نبی ہے. وَأَنَا الْمُقَفِّي, اور میں پیچھے چلنے والا نبی ہوں. یعنی آدم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے اور گزرے, اور نوح علیہ السلام لے کر گزرے, ابراہیم علیہ السلام, سارے انبیاء توحید کا پیغام, اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام لائے اور گزرے, اور انہی کے راہ میں, یعنی انہی کے, آپ تصور کریں انبیاء کا سفر چل رہا ہے, ایک نبی, دو نبی, اور سارے انبیاء, اور المقفی سب سے آخر میں توحید کا پیغام لے کر انہی انبیاء کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے والا ہوں, انہی کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہ لوگ ہیں, نبیوں کا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی, اے محبوب بس انہی کی ہدایت کے راستے پر تو بھی ان کی اقتداء کر لے, تو بھی ان کے پیچھے, یعنی اسی راستے سے تو بھی گزر جائے محبوب, تو بھی, آپ بھی اسی راہ سے گزر جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ, حاشر کا معنی تو ہم بتا دیے, میں حاشر ہوں, وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ, اور میں جنگوں والا نبی ہوں. خطرناک جنگیں جو ہوتی ہے اس کو ایک حرب کہتے ہیں, حرب بھی کہتے ہیں, معرکہ بھی کہتے ہیں, ملحمہ بھی کہتے ہیں. ملحمہ اس کا سنگولر ہوتا ہے, الملاحم پلورل لفظ ہے. میں جنگوں والا نبی ہوں, جنگوں والا نبی ہوں, کہ اتنے جنگیں کسی نبی کے ساتھ نہیں. بعض انبیاء کی جنگیں, اکثر انبیاء جنگیں نہیں لڑے, بعض انبیاء جنگیں لڑے ہیں لیکن ایکاد دکا جنگیں ان کے ساتھ ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے جنگیں ہوئی اتنی جنگیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. یعنی اب آخر الانبیاء ہے, اب یعنی پیغام پہنچانا, سمجھانا, اور اگر کوئی ظلمن روکنا چاہے تو اس کو منہ توڑ جواب دینا. شریعت یہاں پر مکمل ہو گئی, یعنی سارے راستے. پہلے انبیاء کے لیے کیا تھا کہ اگر وہ گزر جائیں تو پھر اگلے نبی آ کے تمہارا کام کنٹینیو کریں گے, جی کنٹینیو کریں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آنا ہے, تو اب یہاں پر ضرورت پڑے تو پھر جنگ لڑنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی. تو میں جنگوں والا نبی ہوں.